فراغت کا تاج رکھا جائے گا۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں جو اس روئے زمین کی سب سے عظیم کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں جان لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے بغیر نہ تو عبادتیں صحیح ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ایمان صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس ایمان اور عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی بیکار ہے، اور آخرت کی کھیتی جسے دنیا کو کہا گیا ہے، اس دنیا میں اگر انسان اس قرآن کی تلاوت نہیں کیا، اس قرآن کے معانی مفاہیم کو نہیں سمجھا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام یعنی اللہ نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اللہ نے اس کی ادائیگی کی ہے، لفظ لفظ اور حرف حرف اللہ نے اس کی ادائیگی کی ہے۔ اور لوح محفوظ میں اللہ نے جو 7ویں آسمان پر ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کو وہاں پر لکھوا کے رکھا، اور پھر اس لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جو سب سے پہلا آسمان ہے زمین سے، اس آسمان پر ایک بیت ہے، ایک گھر ہے، عبادت گاہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اس گھر میں بیت معمور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر میں نازل کرنے کے بعد جب اس روئے زمین پر چاروں طرف تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جہالت اور ضلالتیں ہی تھی، گمراہیاں ہی تھی، ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور نازل کرنے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو منتخب کیا۔ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، جس کا لقب امین ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوئی خیانت اور کوتاہی ہرگز نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسے فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جن کی پیدائشی اور جن کی فطرت میں یہ نہیں اور نافرمانی کا سسٹم ہی انسٹال نہیں ہے، تو یہ فرشتوں کی ذات ہے۔ انہی میں سے یہ ایک فرشتے جبریل امین کے ذریعہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا، کتابوں میں پڑھی جانے والی سب سے بہترین کتاب، جس کا پڑھنے والا سب سے افضل شخص مانا جائے گا، اور جس کا علم حاصل کرنے والا سب سے اشرف عالم مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ روئے زمین کا سب سے اشرف علم ہے۔ قرآن اور قرآن سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، قرآن سے نکلنے والے جتنے بھی فنون ہیں، وہ فنون سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ تو علم حاصل کرنے والے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں وہ سب سے افضل علماء ہیں، اور جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا، اپنے سب سے بڑی نعمت کو اکٹھا کر لیا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں حدیث میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کا دستور ہے، جو آئین ہے۔ ہر شخص کو جو وکالت پڑھتا ہے اسے دستور کو یاد کرنا پڑتا ہے، آئین ہند کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو اس ملک کے آئین اور اس کے دستور، اس کے قوانین کو یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک ایسا قانون، ایک ایسی کتاب دستور کی جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایات ہیں، جس میں پوری انسانیت کے لیے نظام حیات ہے، اس کتاب کو نہ تو پڑھنے کی کسی کو فرصت ہے اور نہ تو یاد کرنے کی فرصت ہے۔ ایک خطیب کے آنے پر بہت دور دراز سے لوگ چلے آتے ہیں اس کے کلام کو سننے، لیکن وہ کلام جس کو اللہ نے خود ادا کیا ہو، جس کے حرف حرف کو، جس کے حرکات و سکنات کو اللہ نے ادا کیا ہو، اس لفظ کو اور اس قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کی تلاوت پر بھی نیکی ملتی ہے، جس کے یاد کرنے پر بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، جس کے یاد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بہت عظیم اور بلند درجات نصیب فرمائے گا جنت کے اندر۔ اس قرآن مجید کو ہم نے اپنے طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھو، اس لیے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کتاب اٹھا لی جائے گی،
یہ کتاب جس کے تقدس کا ہمیں لحاظ نہیں رہتا، ہم جس کی پامالی کرتے ہیں، اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص نے ایک صفحے کو قرآن سے پڑھ لیا تو پوری دنیا میں ہم واویلا مچاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور ہم اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں قرآن کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے قرآن کو ہم نے پامال کر دیا ہے، اس کے تقدس کو، اس کا لحاظ نہیں۔ مسلمانوں غور کریے، یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پامالی نہ ہونے پائے، اس کی حفاظت اس طرح سے کرے گا کہ روئے زمین پر قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو اپنے پاس بلا لے گا۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا تَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ، کہ ایک رات ایسی آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مصحف میں جو لکھا ہوا ہے اس کو تو اللہ اٹھا لے گا، لیکن لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ ہے اسے کیسے اٹھائے گا؟ تو صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے بھی قرآن کو اٹھا لے گا، ان کو بھلا دے گا، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ تو قرآن پر قیامت نہ نازل ہونے پائے، قیامت میں نازل ہونے کے بعد جو ہولناکی رونما ہوگی اور جو یہ زمین اتھل پتھل ہو جائے گی، جس کی عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی، ایسے وقت میں یہ قرآن کہیں دب نہ جائے، کسی کے پیر کے نیچے نہ آ جائے، اس کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اپنے پاس اٹھا لے گا۔ تو یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے تقدس کی اللہ نے اس طرح سے حفاظت کی ہے۔ مسلمانوں، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترتا رہا، صحابہ کرام سنتے رہے، اللہ کے رسول نے حفاظ رکھے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی، زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما جیسے بہت سارے دیگر صحابہ کرام تھے جن کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حفاظت کے لیے جب جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آتے تو جلدی جلدی قرآن کو دہرانے لگتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں قرآن کا ایک لفظ نہ بھول جائے، کہیں ایک حرف مجھ سے غائب نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے اور بہت عظیم کلام ہے اللہ کا، جس کے ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ بہت جلدی نہ کریں اس قرآن کے پڑھنے میں، اس کے یاد رکھنے کی ذمہ داری، اس کے حفاظت کی ذمہ داری وہ سب ہماری ہے۔ لا تتحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ قرآن اس کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہے، اور اس کی حفاظت کا نمونہ یہی ہے کہ آج روئے زمین پر جتنی کتابیں نازل ہوئی آسمانی، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، چاہے صحف موسیٰ ہو، ہر کتاب کے اندر تبدیلی رونما ہو گئی، لیکن قرآن مجید کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ یہ قرآن جس کا ایک حرف معجزہ ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن معجزہ ہے، انبیاء کو اللہ معجزے دیتا ہے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، لیکن نبی کریم کو معجزے کے طور پر اللہ نے جہاں بہت ساری حسی یعنی محسوس کی جانے والی، دیکھی جانے والی اور ٹچ کی جانے والی بہت سارے معجزات دیے، وہیں پر ایک معنوی معجزہ اللہ نے قرآن کو دیا، کلام اللہ کو دیا، معجزہ بنا کر کے اللہ نے نازل کیا قرآن کو۔ کیوں اسے معجزہ مانا گیا؟ اس لیے معجزہ مانا گیا کہ دنیا کی ہر قوموں کے پاس ان کی ترقی کا ایک راز ہوتا ہے، ان کی ترقی کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ان کی کوئی ایجاد ہوتی ہے، ان کا کوئی انکشاف ہوتا ہے جس کے ذریعہ اس قوم کی ترقی کو ناپا اور ماپا جاتا ہے۔ لیکن عربوں کے یہاں نہ تو مال تھا، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ ثقافت تھی، نہ کوئی عالمی تہذیب تھی جہالت کے دور میں۔ اگر کوئی چیز تھی قابل فخر تو ان کی زبان تھی، ان کے پاس زبان تھی، فصاحت تھی عربوں کے پاس، کہ جس کی وجہ سے عرب دوسری قوموں کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے ایک ایسا کلام نازل کیا کہ عربوں کو اپنی زبان پر ناز تھا، وہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کر کے ان کے اس فخر کو ختم کر دیا، کہا کہ یہ معجزہ ہے، یعنی عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اپنے علاوہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کر کے دوسرے لوگوں کو
عاجز کر دیا کہ اس طرح کے ایک لفظ ایک جملے بھی نہیں لا سکتے. قال ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہا پوری کائنات کے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں، صرف انسان ہی نہیں جنات بھی اکٹھا ہو جائیں، یہ ثقلین اکٹھا ہو کر کے بھی اگر قرآن کو لکھنا چاہے، قرآن کی ایک آیت کی طرح سے بھی کوئی آیت لے کر آنا چاہے تو یہ کائنات ایک آیت بھی اس طرح سے نہیں لا سکتی. تو یہ قرآن مجید ہے، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا سنوریکم آیاتی فلا تستعجلون. اور آج کا دور قرآن کے معجزات کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم دور ہے، اس لیے کہ انکشافات کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، بہت ساری چیزیں روز بروز رونما ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایسے دور میں قرآن کے معجزے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک کانفرنس کا واقعہ، ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا کے سائنسداں اکٹھا اور ہر سائنسدان اپنے کسی نہ کسی ایجاد کے بارے میں بتلایا. ایک مسلم پروفیسر بھی تھے اس میں، انہوں نے کھڑے ہو کر کے، ایک جاپانی پروفیسر تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے اپنے ایک انکشاف کا ذکر کیا، اپنے اس ریسرچ کو ذکر کیا. کہا کہ میں نے ریسرچ کیا ہے اور ایک لمبی مدت کھپائی ہے، ایک عمر کھپائی ہے اس انکشاف میں. اس ریسرچ میں نے ایک لمبی عمر کھپائی ہے. لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ کون سا انکشاف ہے کہ جس کے انکشاف میں، جس کی ریسرچ میں اس پروفیسر نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے. لوگ قریب آ کر کے سننے لگے. پروفیسر نے بتلایا کہ میرے انکشاف میں، میری ریسرچ میں یہ جانکاری ملی ہے کہ اس زمین کے اوپر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا وہ حصہ جو اوپر دکھ رہا ہے اس سے زیادہ یا اتنا ہی حصہ زمین کے نیچے بھی ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ بہت بڑا انکشاف ہے. اتفاق سے ایک مسلم پروفیسر بھی تھے، انہوں نے بھی ریسرچ اپنی پیش کرنی تھی. وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اس کا انکشاف آپ نے بڑی محنت سے آج جا کر کے کیا ہے اور اس انکشاف کے بارے میں ہمارے مسلم بچے بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں. 1450 سال